بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رضوان اللہ صاحب، آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم گفتگو کر رہے تھے پچھلی نشست میں قرآن مجید کے بارے میں، جو عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں ہیں۔ اس کی آپ نے ایک تمہیدی ہمیں کچھ تفصیل بتائی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ اس کی عموماً کیا کیفیات رہی ہیں۔ زیادہ تر وہ ہم غلطیاں اس وقت زیر بحث لا رہے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دراصل پہلے دور میں کبھی کسی نے کلیم نہیں کی، یہ اس دور میں بعد میں جب لوگ اب عربی سے واقف نہیں ہیں اور اپنے لٹریچر سے واقف نہیں ہیں، تو لوگ جو سادہ لو ہوتے ہیں وہ کسی طرح سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بہت ہی یعنی ایک جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے کوئی بے بنیاد قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اس میں سے ایک آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں جو ایک فریز آیا تھا، وہ ہم نے تفصیل سے اس پر بات چیت کر لی تھی۔ اب ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ بیان کی جاتی ہے، سورہ حج ہے۔ سورہ حج جو ہے یہ سورہ نمبر 22 ہے، اور اس کی آیت نمبر یہ 19 ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یعنی یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ، یعنی میں ترجمہ اس کا کیے دیتا ہوں، یہ سب دو فریق ہیں، یہ سب دو فریق ہیں یہاں سے جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں اختلاف کیا یا بحث کیا، جھگڑا کیا۔ تو یہاں لگتا یہ ہے کہ پہلے بات شروع ہو رہی ہے تثنیہ کی صیغوں سے، اور پھر آگے اختصموا جو ہے وہ جمع کا صیغہ آ گیا۔ تو یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے، یا اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے، تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ایک مثال پڑھی تھی، یہ اس کے مقابلے میں نہایت ہی سادہ مثال ہے۔ لفظ خصم جو ہے یہاں بولا گیا ہے نا، خصم عربی زبان میں ایک فریق کے لیے یا حریف کے لیے بولا جاتا ہے، اور واحد میں بھی بولا جاتا ہے اور جمع کے لحاظ سے بھی بولا جاتا ہے، یعنی لفظ ایک ہی ہوگا اور بول لیا جائے گا واحد کے لیے اور جمع کے لیے بھی۔ اب سیاق و سباق آپ کو واضح کرے گا کہ یہاں خصم سے مراد اصل میں ایک آدمی ہے یا بہت سارے آدمی ہیں۔ تو پیچھے سے اگر آپ پڑھتے آئیے تو کنٹیکسٹ واضح طور پر بتا دیتا ہے کہ یہ اصل میں خدا کے معاملے میں جھگڑا کرنے والے مختلف مذہبی گروہ ہیں اصل میں مراد یہاں۔ تو یہاں خصم اصل میں گروہ کے معنی میں، پیچھے سے جو چلی آ رہی ہے بات، وہ جمعی کے معنی میں ہے۔ اگر یہ بات ہم سمجھ گئے کہ خصم جمع کے لیے بھی آتا ہے اور یہاں اسی معنی میں ہے، اب دیکھیے اس کا ترجمہ کیجیے، ھذان خصمان، یہ دو گروہ ہیں۔ اب ان کے متعلق میں فعل لے کے آنا چاہ رہا ہوں ان کے جھگڑے کے بارے میں۔ اب بتائیے میں دو کا لاؤں گا یا جمع کا بھی لا سکتا ہوں؟ جمع کا بالکل آ سکتا۔ تو اس اصول پر یہ آیا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھیے۔ اس میں اگر فنی طور پہ اس بات کو میں بیان کروں تو ایسا کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات زبان میں لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے اور بعض اوقات اس کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ اس کو قرآن میں بہت ساری مثالیں، مثلا جو سر دست میرے ذہن میں آتی ہے وہ آتی ہے نا قرآن کی آیت، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا۔ اب قریہ تا ہے، تائے تانیث لگی ہوئی ہے نا، تو ضمیر بھی آگے کون سی آئی؟ أَهْلَكْنَاهَا، مؤنث کی ضمیر۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، یہاں بھی مؤنث ہی کی ضمیر آئی۔ اور آگے کیا آیا؟ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یہاں جس وقت وہ قیلولہ کر رہے تھے، یہاں جمع ہو گیا۔ یہ کس اصول پر ہوگا؟ اس اصول پر کہ قریہ بظاہر لفظ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تانیث لفظی ہے نا، اس سے اندر پائی جاتی، تو لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے ضمائر کون سے آگے؟ مؤنث کے۔ لیکن حقیقت میں مانن دیکھا جائے تو مراد اس سے کوئی تثنیہ ہے، کوئی خاص ایک خاتون ہے، کوئی عورت ہے یہ قریہ؟ نہیں، یہ اصل میں بستی ہے پوری کی پوری جس میں بہت سے لوگ رہ رہے ہیں۔ چنانچہ مفہوم کا اعتبار کرتے ہوئے آگے جمع کا صیغہ آ گیا۔ تو اس کو فنی طور پہ ہم ایسے بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات لفظ کا اعتبار ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے مفہوم کا۔ بیان ہی یہی صورتحال جو آپ نے آیت پڑھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، ھذان خصمان۔ تو خصم یہ ہے لفظ کا اعتبار، دو گروہ، لیکن اس کے بعد گروہ سے مراد ہیں بہت سارے، خصم بہت سے خصوم ہیں اصل میں جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اس لیے اس مفہوم کے اعتبار سے وہاں اختصم ہوا گیا ہے۔ یہ اتنی سی بات ہے بس، یہ کوئی غلطی نہیں۔ اچھا، لوگ ان آیات پر پھر کیوں کھٹکتے ہیں؟ یعنی کیا دشواری ہے بظاہر؟ دیکھیں، یہ جو کھٹنے کا آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، کھٹک پیدا ہوتی ہے اس آدمی کے ہاں جو ایک سچا طالب علم ہے، بات کو سمجھنا چاہ رہا ہے لیکن کسی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور کھٹک پیدا ہو گئی۔ یہ جو اعتراضات کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے تو گویا ایک
مائکروسکوپ خوردبین لگا رکھی ہے اور کچھ ایسی چیزیں ان کو چاہیے کہ جن کو وہ پیش کر کے اور مسلمانوں کو متنفر کریں اس بات سے اور یہ کہیں کہ یہ خدا کی بات نہیں ہے، اگر تم اس کو اس دعوے سے پیش کر رہے ہو تو دیکھو اس میں تو یہ اغلاط پائی جاتی. تو ان کا مسئلہ نہ کوئی تحقیق ہے، نہ اس ذیل میں پیدا ہو جانے والی کوئی مطلب کھٹک ہے، یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں. کیا ہمارے مفسرین نے عام طور سے ان آیات کا، یہ خاص طور پہ اس آیت کا، جیسے پچھلی کی تو ہم نے بات کر لی تھی، آپ نے کہا کہ اس میں عموماً مفسرین نے اس کی ایکسپلینیشن دے دی ہے، تو اس آیت میں بھی یہ تثنیہ اور جمع کا جو اسلوب ہے عام طور سے واضح طور پہ پیش کر دیا بلکہ گیا. میں تھوڑا سا اور بھی عرض کر دوں، مفسرین میں بھی ایک طرح کے سارے اہل تفسیر تو نہیں ہوتے، کچھ بہت اعلیٰ درجے کا کام کرنے والے لوگ ہوں گے، کچھ ان کے مقابلے میں کمتر درجے کا کام کرنے والے ہوں. تو عام تفسیروں میں ہو سکتا ہے یہ نکات واضح نہ کیا جائے، لیکن جو اچھی تفسیریں ہوتی ہیں جن کو آپ امہات الکتب میں سے قرار دے سکتے ہیں، ان میں یہ بحثیں عام بیان ہوتی ہیں، قدیم اہل تفسیر کے ہاں بھی ہوتی ہیں اور آج کل کے اہل تفسیر کے ہاں بھی ہوتی ہیں. اور آپ اس بارے میں بالکل مطمئن ہیں کہ یہ آیت بھی اور وہ جو پچھلی سورہ بقرہ والی 177 نمبر آیت تھی، اس پر پہلے دور پر کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کوئی کیا. اعتراض ہے ہی نہیں. یہ اعتراض یہ اعتراض اس شخص کے لیے ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا ابجد سیکھ لی ہے کسی شخص نے عربی کی، اور اس نے یہ اصول کہیں سے پڑھ لیا ہے کہ یہ تثنیہ ہوتا ہے اور یہ جمع ہوتا ہے، اور اس کو یہ آیت جو ہے نا اب پیش کرنے کے لیے مل گئی ہے کہ اس میں تو فرق آ گیا. لیکن جس نے اچھی عربی سیکھی ہوئی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ معروف قسم کا اسلوب ہے عربی زبان میں، اور قرآن میں انہوں نے تو بہت محنت کر کے یہ ڈھونڈی ہوگی. میں آپ کو بہت ساری آیتیں ایسی نکال کے دکھا دیتا ہوں کہ جس میں لفظ کا اعتبار کر کے ایک ضمیر آئے گی اور بعد میں اس کے مفہوم کا اعتبار کر کے ضمیر تبدیل کر دی جائے گی. یعنی قرآن کی اور اس کا دیکھیے فائدہ بھی دیکھیے جی، دونوں پہلو واضح ہو گئے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحیح، میں سمجھ گیا آپ کی بات. جیسے وہاں قریہ تھا، جی، صرف ضمائر مؤنثی آتی تو ایک پہلو اس کا سامنے آتا بستی، لیکن او ہم قائلون میں جب جمع کا صیغہ استعمال کیا تو وہ باسیوں کا ذکر بھی آپ کے آنکھوں کے سامنے آ گیا. یہی معاملہ یہاں ہے کہ وہ جو خصم ہے نا، خصم اور خصوم دونوں لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. تو خصم جیسا میں نے آپ سے عرض کیا واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی، خصوم جمع کے لیے استعمال ہوگا. تو جب آپ نے واحد کا ذکر کیا وہاں حاذان خصمان تثنیہ آپ نے لایا، اب کیا ہوا، اس نے کیا چیز آپ کے سامنے رکھی، یہ رکھی کہ یہ دو مختلف نوعیت کے گروہ ہیں، ان کا دو مختلف گروہوں میں بٹا ہوا بیان کیا اس لفظ نے. لیکن جب اختصام جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تو کیا کیا، ان گروہوں میں موجود سارے لوگ اختصام فی ربہم، وہ اپنے رب کے معاملے میں جھگڑ رہے. تو یہ ایک معنوی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اس کا. جی رضوان بھائی، یہ جو دوسری آیت آپ کے سامنے آج میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اس کی آیت نمبر 63 ہے. قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم، آگے جاری ہے. تو اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ بظاہر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یہ ھذین ہونا چاہیے تھا یہاں پر، اور یہاں ھذان آیا ہے، لساحران یریدان اس طرح سے. تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، یہ اگر آپ کے سوال کو میں مزید کھول دوں تو یہ سوال اصل میں یہ کیا جاتا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہوتے ہیں، مثلا انا، انا کا، انا لک، انا لیت اللہ، ان میں سے ایک ہے انا. تو انا اپنے اسم اور خبر کے اوپر آتا ہے، تو اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ نصب کے ساتھ ہوگا اور خبر اس کی ہوگی رفع کے ساتھ. تو چنانچہ یہاں جو لفظ آیا ہے نا ھذان، یہ اصل میں ہے رفعی حالت اس کو ہونا چاہیے تھا نصب کے ساتھ، یعنی کہ ھذین. تو سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا کہ ھذین کی بجائے ھذان رکھا گیا. چنانچہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ نحو کی ایک بڑی غلطی ہے جو قرآن میں ہم کو نظر آتی. تو دیکھیے، اب غور کیجئے، ابھی میں نے وہ جو حروف مشبہ بالفعل آپ کے سامنے پڑھے، ان میں کیا کوئی حرف ان بھی ہے؟ نہیں، انا ہے. ٹھیک ہے، انا ہے، یہاں تو ان ہے، یہاں ان ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے نا ہمیں کہ اول تو یہ انا ہے ہی نہیں، اس لیے وہ سوال ہی ختم ہو گیا، وہ جو پیدا ہو رہا تھا. تو پھر یہ ہے کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات عربی زبان میں یہی جو حرف ہوتا ہے نا انا، اس کو مشددہ کہا جاتا ہے، اس کو ہلکا کر لیا جاتا ہے، یعنی مخففہ جس کو ہم بولتے ہیں. یہاں یہ تخفیف کے ساتھ آیا ہے انا ان بن گیا، انا ان بن گیا.
اب ان عربی زبان میں ایک سے زائد قسم کے پائے جاتے ہیں، ان نافیہ بھی ہوتا ہے۔ اب کیسے امتیاز کیا جائے کہ یہ نفی کا مضمون نہیں ہے بلکہ تاکید کا مضمون ہے؟ اس کے لیے پھر یوں کیا جاتا ہے کہ اس سے آگے علامت کے طور پر لام لگا دیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں لگا ہوا ہے لساحران، لام آ جاتا ہے۔ لام گویا کہ فارق ہے، فرق کر کے بتانے والا ہے کہ بھائی یہ ان جو ہے نا نفی والا نہیں، یہ نفی والا نہیں ہے بلکہ وہی تاکید والا ہے۔ تاکید والا کون سا تھا؟ انا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ہے تو ان لیکن بنا تو انا سے ہے نا، تو اس نے آگے عمل کیوں نہیں کیا؟ حاضان کو حاضین کیوں نہیں بنایا؟ تو اس کے لیے اہل نحو ہم کو بیان کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھئی جب یہ ان مخففہ من المشددہ ہو تو عام طور پر اس کا عمل جو ہوتا ہے نا آگے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ عمل کرتا نہیں، سادہ سا آگے ایک جملہ رہ جاتا ہے، گویا کہ یہ ہے ہی نہیں۔ سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں۔ چنانچہ اس اصول پر اب دیکھیے، اگر ہم کو یہ جملہ بولنا ہو انا کے بغیر تو کیا بولیں گے؟ یہی بولیں گے حاضان ساحرہ، ایسے ہی بولیں گے۔ تو اب ان آیا تو اس نے عمل تو آگے کرنا نہیں، کوئی چھیڑنا نہیں ہے اس کو، چنانچہ وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، اور لام آ جائے گا اس فرق کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ ان نافیہ نہیں ہے بلکہ ان وہی ہے مشدد مخففہ من المشددہ۔ اس کے قرآن میں اور بھی بہت مثالیں، یہی نہیں ہے۔ وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، یہ بھی قرآن کی سورہ طارق کی آیت ہے۔ تو یہ کئی جگہ ہے، عام استعمال ہوتا ہے، یہ غلطی ولطی کوئی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے، عام اسلوب ہے۔ ہاں عام اسلوب ہے، اگر اس سے ہٹ کر ہوتا وہ غلطی ہوتی۔ اب سوچنے کی بات یہ بھی ہے نا کہ جو اس کلام کا اتارنے والا ہے، کہنے والے تو یوں اس کو پیش کر رہے ہیں نا کہ شاید اس کو یہ نہیں پتا کہ انا کی خبر اور اسم کا اعراب کون سا ہوتا ہے۔ بھئی کوئی ایک دفعہ انا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، بلا مبالغہ گننے کے لیے بیٹھے، ہو سکتا ہے سینکڑوں دفعہ آیا، تو وہ ٹھیک استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہاں کیا ہو گیا؟ مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور پھر غلطی بھی ایسی کہ سارے ہی صدیوں سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور عرب بھی سن رہے ہیں اور کسی کے ذہن میں اعتراض بھی پیدا نہیں ہو رہا۔ اب اتنا بڑا اعتراض بنا کے پیش کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل معروف اسلوب ہے، یہ غلطی ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو امید ہے کہ ہمارے سننے والے جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں گے۔ اور آپ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی مفسرین نے عام طور سے ایکسپلین کر دیا ہے، اب اویلیبل ہے ہمارے ہاں، اور آپ نے بھی مزید تفصیل اس کی کر دی۔ ہم اگلی آیت کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو اگلی آیت ہے یہ سورہ علق ہے، سورہ علق کی آیت نمبر 15۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ۔ یہ لنسفان جو ہے، ایک تو یہ جہاں ظاہر ہم جب سامنے اسکرین پہ آ جائے گا لفظ، تو لنسفان ایک تو نون کے ساتھ ہوگا اور ایک یہ دو زبر کے ساتھ ہوگا، تنوین کے ساتھ، ایسے ہی کہتے ہیں نا اس کو۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی لنسفان ہونا چاہیے، اگرچہ یہ کوئی لکھنے کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، عربی میں افعال کے اوپر بعض اوقات تاکید لانے کے لیے نون لائے جاتے ہیں، اور نون تاکید ان کو کہا جاتا ہے، اور وہ ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک کو نون خفیفہ کہتے ہیں، ایک کو نون ثقیلہ۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل کے اندر ایک طرح کا سٹریس، زور پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی یہی ہے، یہ نون خفیفہ ہے۔ اس کو بلکہ میں اس سے بھی پہلے ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ یہ مسئلہ جو آپ نے پیش کیا نا، یہ تلاوت کا یا قرات کا یا قرآن کی زبان کا نہیں، پہلے تو یہ بھی ہم سمجھ لیں، یہ اصل میں اس کی کتابت کا مسئلہ ہے، اس کی املا کا۔ اس لیے کہ آپ نے بھی ابھی جب پڑھا میرے سامنے، آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا، آپ نے یہی کہا نا لنسفعم، تو آپ اصل میں آخر میں نون ہی لگا رہے ہیں، عین اور نون ہی لگا رہے ہیں، تو پڑھنے میں اس کے اوپر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پڑھنا اصل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خدا نے نہیں، یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے نا، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن لکھ کے تو نہیں اتارا، قرآن اللہ نے اتارا ہے، پڑھا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، اور ہم تک اجماع تواتر سے بالکل پرپیچول کنسنسس کے ساتھ یہ قرآن قولی تواتر، یعنی اگر میں اور اس کی وضاحت کروں، یعنی بول بول کر پڑھ کر یہاں تک پہنچا ہے، تو پڑھنا اصل ہے۔ اب اس پڑھنے کے مطابق اس کو لکھا گیا ہے، تو یہ سوال اگر اس کو ہم فریز کریں تو یہ یوں ہوگا
یہ قرات یا قرآن مجید کی زبان کا مسئلہ نہیں ہے، نہ نحو کا مسئلہ ہے، کوئی نہ نحو کا مسئلہ ہے، نہ لغت کا مسئلہ ہے. یہ اصل میں جو کتابت ہوئی ہے مصحف عثمانی کے اندر، یہ اس میں لکھنے کا مسئلہ ہے. کہنے والا آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو لکھا جانا چاہیے تھا عن، یعنی نون کے ساتھ، لنصف عن لکھا گیا ہے الف کے ساتھ اور 2 زبریں ڈال دی گئی ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ. تو پہلی بات تو ہم نے یہ اچھی طرح سے سمجھ لی کہ یہ زبان کا مسئلہ نہیں. ہم آج بھی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں، اسی لکھے ہوئے قرآن کو، یہ جو مصحف عثمانی ہے، اس کو دیکھ کر بھی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھی ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی لکھنے سے پہلے بھی ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کو جب ہم لکھ چکے، کس طریقے سے لکھ چکے یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. تو پھر سمجھنا ہم کو یہ ہے کہ یہ لکھائی ہے کیا چیز. یہ اصل میں جو ہم بول رہے ہوتے ہیں نا، اس کو ہم لکھ کر پہنچانا چاہتے ہیں اپنے مخاطب کے سامنے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیے ہیں، حروف الفاظ ایجاد کیے ہیں. وہ حروف کیا چیز ہوتی ہے، لفظ کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں علامتیں یا نشانیاں ہیں. اسی وجہ سے ہمارے ہاں کچھ اور ہیں، اردو میں کچھ اور ہیں، انگریزی میں کچھ اور ہیں، ہو سکتا ہے لفظ ایک ہی بولا جا رہا ہو. تو اب اگر آپ ٹھیک بول رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے کوئی سی بھی علامت مقرر کر لی، اور وہ علامت اس طرح کی ہے کہ پڑھنے والے تک آپ کا لفظ پہنچ گیا، تو کوئی قباحت پیدا نہیں ہوئی، یہاں بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود کوئی شخص پھر بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا طریقہ تو وہی تھا نا، پھر کہ لنصف عن وہی لکھا جاتا. تو میں اب آپ کو بتاؤں، اس کے پیچھے بھی آپ تھوڑا سا غور کیجئے، پوری سائنس ہے. اچھا، یعنی مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ لوگوں نے اس کو غلطی قرار دیا. غلطی تو کجا، اس میں اب میں خوبی بیان کروں کہ کیا پائی جاتی ہے. بلکہ اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں سورہ یوسف میں. وہاں ایک آیت ہے، وہ زلیخا کا واقعہ ہے نا جہاں، تو زلیخا کا یہ قول نقل ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس نے بولا. وہ کہتی ہے کہ وَلَا إِلَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. یہ اب غور کیجئے، اس نے جو لفظ استعمال کیا نا، پہلے استعمال کیا لَيُسْجَنَنَّ، دوسرا کیا وَلَيَكُونَ مِّنَ الصَّاغِرِينَ. یہ دونوں ہی جو افعال ہیں ان کے ساتھ نون تاکید آئے ہیں، لیکن فرق یہ ہے نون تاکید آئے ہیں 2 طرح کے، ایک ہے ثقیلہ، ایک ہے خفیفہ. تو پہلے استعمال کر لیا ولا یسجنن، اس میں نون ثقیلہ، تو اس کو لکھ دیا نون ہی کے ساتھ، اور آگے ہے نون خفیفہ. اب اس کو فرق کرنا تھا کہ یہ نون ثقیلہ نہیں، نون خفیفہ ہے. فرق کیسے کیا جائے؟ ابھی تک اعراب تو لگے نہیں. یہ اصل بات یہ ہے میرے خیال میں کہ اعراب کا بھی زمانہ نہیں تھا، ابھی زمانہ نہیں ہے، تو اس فرق کو واضح کرنا تھا. فرق واضح کیسے فرق واضح ہوگا؟ وہ لکھنے سے ہی ہوگا، وہ اس کو اس نون سے ہٹ کر لکھنے سے ہوگا. ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آ گئی. ہاں، یعنی ہم اصل میں آج اس کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ اعراب اور نقطے شقطے یہ سب چیزیں لگی ہوئی نہیں. یہ جب لکھا گیا اس کے اوپر کچھ بھی ایسا نہیں لکھا گیا تھا، چنانچہ ضرورت لاحق ہوئی. اور میں کہتا ہوں کہ آفرین ہے، مطلب جنہوں نے اس کو لکھا بہت سوچ سمجھ کے لکھا، اور ایسے لگتا ہے جیسے خدا کی مدد ان کا ساتھ دے رہی تھی کہ انہوں نے پہلے نون ثقیلہ لکھا. اب فرق کرنے کے لیے انہوں نے نون خفیفہ کا صرف نون ہی لکھ دیتے تو فرق نہ ہو پاتا. انہوں نے ایک اور اسلوب اختیار کیا، لیکن وہ اسلوب وہی والا کیوں اختیار کیا؟ اس کی بھی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں یہ جو تنوین ہوتی ہے، یہ آواز کس طرح کی دیتی ہے؟ مثلا میں آپ سے کہوں رجولن، اور کیجیے آواز کس کی تنوین آواز دیتی ہے؟ نون کی. ایسے ہی نا عالمن، بالکل نون کی آواز دیتی ہے. تو آواز یہاں بھی ہم کو کون سی چاہیے تھی؟ نون ہی کی، نون ہی کی چاہیے تھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس تنوین کی آواز کا اعتبار کر کے، اس کی مثل تھی چونکہ یہ آواز، یہاں بھی لفظ کون سا استعمال کر دیا لکھنے میں؟ اسی طرح الف ڈالا اور رجولن کی طرح، عالمن کی طرح. چاہیے تو نون کی آواز تھی نا. تو 2 فائدے اس سے حاصل ہو گئے نا ہم کو. اور بنیادی فائدہ کیا حاصل ہوا کہ پڑھنے والا جو اس لکھے ہوئے سے پڑھ رہا ہے وہ فرق کر لے کہ پہلی آیت میں نون ثقیلہ ہے اور دوسری میں نون خفیفہ. چنانچہ اب یہ نون خفیفہ کسی اور جگہ بھی آئے گا، جیسا کہ آپ نے آیت میرے سامنے پڑھی، تو اب ایک اسلوب طے ہو چکا ہے نا، تو اسی کے مطابق آئے گا. چنانچہ لنصف عن یا نون ثقیلہ نہیں ہے، صرف نون خفیفہ ہے.
تو آپ جب اس کے بارے میں یہ متعین کر چکے کہ اب اسی کو اسی طرح لکھیں گے تو پھر ایسے ہی انہوں نے لکھ دیا اور یہ بالکل ٹھیک لکھ. اور اسی وجہ سے جو ہم تک پہنچا ہے تو بعد میں ایک چھوٹی سی میم ڈال دی جاتی ہے اس کے اوپر تاکہ اور غلط فہمی نہ رہے. لنصف اچھا وہ اصل میں آگے ہے با، اس کو ملانے کی خاطر ہے. با جو ہے نا نون کے ساتھ پڑھی نہیں جاتی ہے، پڑھ کے دیکھ لیں کبھی. لنصف تو وہ بیس سے ملا نہیں سکیں گے. تو اس مجبوری سے عربوں کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی جو منہ سے آواز نکلتی ہے نا وہ بے کی بجائے میم کی نکلتی ہے، تو وہ بے کو رکھ دیتے ہیں ایز اٹ از یہ بتانے کے لیے کہ یہ بے ہی ہے، لیکن اوپر چھوٹا سا میم ڈال دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آواز تم نے یہ نکالنی. اس کا تعلق نون سے نہیں ہے. تو جناب یہ آیت بھی حل ہو گئی اور ہم نے یہ جان لیا کہ یہ کتابت کا مسئلہ تھا، اور اس کے پیچھے بھی یہ بات تھی کہ چونکہ اعراب جب نہیں ہوتے تھے تو پھر لکھنے ہی میں وہ فرق واضح کیا جاتا تھا. اور اس کے بعد بھی کیا ہم جب اعراب لگ گئے تو اس کے بعد اس کو ٹھیک کر لیتے، وہ ہم نے نہیں کیا. نہیں، وہ اس کی اور وجہ ہے. وہ یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے قرآن کے پڑھنے میں حد درجہ احتیاط محفوظ رکھی گئی، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا اصل تو پڑھنا ہے. لکھنے کا طریقہ آپ دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں جو عربوں کے ہاں سے قرآن چھپ کے آ رہے ہیں وہ کچھ تھوڑے سے ان میں فرق زیادہ تو نہیں، تھوڑے سے آپ کو کہیں سے نظر آئے گا کہ وہ مختلف ہو گئے ہیں. اچھا، عام طور پہ جو رویہ رہا ہے ہماری مسلمان امت کا وہ یہ رہا ہے کہ اس کو نہ چھیڑا جائے، اور اس کی ایک سے زائد وجوہات ہے. یعنی ایک تو احتیاط کا پہلو ہے نا، کہ جیسا کہ صحابہ کرام کے اجماع سے یہ اصل میں لوگوں نے، یہ نہیں کہ ایک آدھ آدمی نے لکھا ہو، نہیں، لوگوں نے اکٹھے ہو کر اس کو لکھا ہے، تو اس کو ایسے ہی لکھا رہنے دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ لکھا ہوا کبھی پرابلم پیدا نہیں کرتا. اصل یہ مسئلہ ہے. جتنی جگہوں کی نشاندہی ہوئی ہے کوئی کسی لفظ سے مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. یہی دیکھ لیں، آپ نے پڑھی بالکل صحیح پڑھی ہے، یعنی کہیں ایک جگہ بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا دار و مدار لکھے ہوئے پہ ہے ہی نہیں، پڑھے ہوئے کے اوپر ہے، بولے ہوئے کے اوپر ہے، قولی تواتر چل رہا ہے. اس لیے یہ رہ بھی جائے اگر احتیاط کے پہلو سے تو اس میں کوئی قواعد نہیں. ایک بعض اور بھی اس میں ہے خوبیاں، وہ پھر میں کبھی آپ سے عرض کروں گا کہ اس کو جان بوجھ کے کیوں لوگوں نے کہا ہے کہ نہ چھیڑا جائے. رضوان بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر ہی دیجئے کہ یہ جو املا کا طریقہ ہم نے صحابہ کے اجماع سے منتقل ہونے والے قرآن کو ہمیشہ فالو کرنے کی کوشش جاری رکھی ہے، اس میں ظاہر کوئی حکمت تو ہوگی، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کو باقی رکھنا چاہیے، اسی کو آگے لے کے جانا چاہیے، تو کوئی خاص وجہ تو ہوگی اس کی؟ دیکھیں، بنیادی بات تو وہی میں پھر سے آپ سے عرض کروں گا کہ یہ چونکہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتی یہ والی کتابت، اس لیے اس کو ایز اٹ از رکھنے میں بھی کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ ہے کہ احتیاط کے پہلو سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو رکھا جائے، یہ بالکل وہ مینٹیلٹی ہے اور ٹھیک ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بیت اللہ کی تعمیر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی اور ہے، اور حتیم کا علاقہ اس کے اندر وہ جگہ شامل ہے، ٹھیک، لیکن بعد میں اور صورت ہو گئی. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ایک خواہش پائی جاتی تھی اس چیز کی، اور اسی وجہ سے آپ کے بعد بعض خلفاء نے کوشش کی اور تبدیل کی، لیکن بعد میں پھر کچھ آئے اور انہوں نے اس کو پھر تبدیل کر دیا، حتیٰ کہ پھر امت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے نہ کیا جائے. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی اس کو چھیڑنے سے ایک بیکار قسم کی بحث شروع ہو جائے گی، مسلمان امت میں تنازع کھڑا ہو جائے گا، اور اس سے حد الوسع بچنا چاہیے. یہ جس طرح لکھا ہے چونکہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل بھی مسئلہ نہیں ہے، کسی جگہ پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، اور اعراب لگانے کے بعد خاص طور سے پھر بھی نہیں ہوتا، اور پھر قولی طور پر ہم اس کو ہمیشہ ویریفائی کر لیتے. اصل تو ہے ہی وہ. لیکن اگر مسئلہ پیدا ہوتا، جو ہمارے ہاں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن، کیا کبھی وہ غلط پڑھتے ہیں؟ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہ غلط پڑھ جاتے ہیں لکھنے کی وجہ سے؟ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اس لیے یہی عافیت کی راہ ہے، احتیاط کا راستہ بھی یہی ہے کہ یہ جیسے ہے. اور اس کے لیے دیکھیے اس کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم بڑے اعتماد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل جڑا ہوا جو زمانہ ہے خلفائے راشدین کا، قرن اول، ان کا یہ متفق علیہ ہے. ہاں، تو اس تاریخی حیثیت سے بھی کیا ضرورت ہے کہ اس کو ہم چھیڑیں، اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے. ٹھیک، میں بہت شکر گزار ہوں جناب، آپ نے ان آیات کو ہمیں سمجھایا، اور اس اہم مشکلات کے سلسلے کو ہم آگے جاری رکھتے ہیں. آپ سے اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.